اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی میرے میں ایک جستجو یہ رکھی کہ میں جو بھی ہے میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، اور تبدیلی اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ ابھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کو تبدیل بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اداروں میں تو میرا خیال ہے 95% ہوتا ہے، بیکاز ادارے ابھی مضبوط نہیں ہیں، پاکستان میں پرسنالٹیز مضبوط ہیں۔ تو میری فلسفی یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو مضبوطی ہونی چاہیے، افراد کی نہیں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ مائی فادر واز چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مائی بردر واز چیف جسٹس، میں سب سے چھوٹا تھا فیملی میں، مائی ادر بردر واز منسٹر، سب۔ تو میں آئی کوڈ ہیو فالوڈ دیئر پاتھ وے۔ میں ظاہر ہے میرا ایک نیچرل پاتھ وے یہ تھا میرے گرینڈ فادر سے لے کے ابھی تک لاء۔ اگر ہم سب ہی سیٹسفائیڈ ہیں ود واٹ ایور از ہیپننگ تو کوئی دنیا میں نئی انوویشن نہیں آئے گی۔ دیر ہیز ٹو بی، آپ کو تھوڑا سا آپ میں اسپارک ہونا چاہیے، آپ کو ایمبیشیس ہونا بھی ضروری ہے۔ اس حد تک تو نہیں کہ وہ لالچی ہو جائے، لیکن یہ جو بیلنس ہے بٹوین سیٹسفیکشن اینڈ ایمبیشن، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ون مسٹ ڈریم ویری ویری ہائی، بیکاز ڈریمز دے ڈو کم ٹرو۔ آئی وانٹیڈ کہ جو بھی میں کروں یہ نہیں ہو کہ میں نے کسی کو بیساکھیاں یوز کی ہیں، اور دیٹ از دی ریزن کہ میں نے 5 ملکوں سے تعلیم حاصل کی ہے، بیکاز یہاں پہ میں جو بھی کرتا اور اس وقت ہوتا بھی یہی تھا، کہا جاتا تھا یہ جسٹس اکرم کا بیٹا ہے، اس نے تو پاس ہو ہی جانا ہے۔ آئی وانٹیڈ ٹو پروو ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو ادرس کہ نہیں، لرننگ پلیٹو ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی بھی کوئی جاب 6 مہینے سے زیادہ نہیں کی تھی انگلینڈ امریکہ میں، بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو لرن فرام دیم، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو لرن اینڈ کم بیک ٹو مائی کنٹری۔ آئی ایم دی اونلی ون کہ جو اس لیول سے واپس آیا تھا، اپنے ملک آ کے پھر زیرو سے شروع کیا تھا۔ پیپل ول سیئنگ یو آر کریزی، بیکاز آئی واز کنسلٹنٹ آلریڈی دیئر ایٹ اے ویری ویری ینگ ایج۔ بہت مشکلات آئیں جب میں انگلینڈ گیا، میرا امتحان تھا اگلے دن، تو آئی ہیڈ اے فیٹل ایکسیڈنٹ، آئی واز ان آئی سی یو۔ اور میری کیونکہ جستجو یہ تھی جاتے وقت کہ میں نے والد صاحب سے کہا تھا کہ مجھے نہ کوئی ٹکٹ آپ سے چاہیے، اب نہ کوئی آپ سے کرایہ چاہیے، نہ کچھ وہاں پیسے چاہیے رہنے کے لیے، اب لیٹ می بی آن مائی اون، میں خود ہی کماؤں گا۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا جی چلیں میری کریزینس دیکھ لیں۔ میرے جو رول ماڈل میں کہہ سکتا ہوں اور میرا خیال ہے ایم شیور کہ ہی از دی رول ماڈل فار ایوری مسلم، اینڈ دیٹ از مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا جو میکنزم ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہاؤ یو اسٹریس شوڈ امپروو یور پرفارمنس، ناٹ ڈکریز یور پرفارمنس، دیٹ از واٹ آئی بلیو۔ اور فزیکل ہیلتھ، ظاہر ہے میں آئی ایم crazy about exercise because I have so many studies the effects of exercise on human bodies۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ 48 سال کی عمر میں ہر دوسرے پاکستانی کو بلڈ پریشر ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے، اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ موسٹلی شوگر اور بلڈ پریشر ہمارا انڈائگنوزڈ رہتا ہے، بیکاز دے آر سائلنٹ کلرز۔ ٹریٹمنٹ از ٹو پریونٹ دیم، اور فارچونیٹلی دیز بوتھ illnesses آر پریونٹیبل۔ ماشاء اللہ ولنگ وے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ اصل چیز ہے ان کو پریونٹ کرنا۔ پریونٹ تبھی ہوں گے جب آپ اچھے انسانوں میں انویسٹ کریں گے اور ان کی ایکسپلائٹ کریں گے۔ ولنگ ویز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ملک کے بہت ہی نامور ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ انٹرویو پینل میں میرے ساتھ مس نادیہ شیخ تشریف رکھتی ہیں اور مس آمنہ نواز کلینکل سائیکالوجسٹ، اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک بہت ہی لانگ گلوریس کریئر ہے۔ ابھی آپ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہیں، اور اس سے پہلے آپ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، اور آپ ڈین رہے کنگ ایڈورڈز میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیسن کے، اور زیب ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر رہے، پمس کے آپ چیف ایگزیکٹو رہے۔ یہ جتنی بھی اور اس کے علاوہ بھی پوسٹ تھیں، کون سی آپ کو ایسی لگی جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے سیٹسفائنگ ہے؟ تو تمام اسائنمنٹس کا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اسائنمنٹ میں جو جان پڑتی ہے
یا اس سے ایکسپیکٹیشن بڑھانے کا ایک ہے، وہ اس انسان پہ جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اوبویسلی الحمدللہ میں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ رہا اس ملک میں بھی، یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کوشش یہی ہونی چاہیے جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ہے کہ وہ جہاں سے اس نے اس ادارے کو جوائن کیا اس کو آگے لے جائے۔ جی لیکن سب سے زیادہ جو چیلنجنگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب آپ پہلے سربراہ کسی جگہ کے بنتے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ زیرو سے شروع کرتے ہیں، تو وہ اگر آپ زیرو سے اس کو جتنا بھی لے جائیں گے، 10 پہ بھی لے جائیں گے، 20 پہ بھی، تو وہ 100% اس ادارے کے لیے ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ادارے شروع کرنے کا موقع دیا اور میں نے ان کو زیرو سے شروع کیا۔ ایک بال پوائنٹ بھی اور 1 روپیہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور الحمدللہ جب ان کو چھوڑا تو وہ ایک لیول پہ چلے گئے تھے۔ ریسنٹلی میں نے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن شروع کی، میں اس کا پہلا پریزیڈنٹ ابھی بھی ہوں، تو الحمدللہ اٹ از ناؤ 3000 فزیشنز آل اوور دی ورلڈ اس کے ممبرز ہیں، تو وہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں فار ادرس ٹو فالو۔ تو اسی طرح میں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا میں پہلا وائس چانسلر تھا، ایک بہت بڑے ہاسپٹل کو پیمز جو کہ ایک سب سیکٹر ہے اسلام آباد کا G7، پورے سیکٹر کو ہاسپٹل بنا دیا گیا، اور پھر ایک دم اس ہاسپٹل کو ایک دم یونیورسٹی کا لیول دے دیا گیا۔ تو وہ یادیں زیادہ ایک تو ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں، اور وہ زیادہ اثاثہ بن جاتی ہیں ہماری زندگی کی وہ یادیں، جبکہ اتنی مشکلات میں آپ نے ایک ادارے کو کھڑا کیا ہو، جب آپ نے چھوڑا ہو 4 سال کا، کیونکہ وائس چانسلر کا ٹینیور ہوتا ہے، تو وہ پاکستان میں نمبر 1 یونیورسٹی یا نمبر 2 آغا خان، اور وہ ایک برابر امپیکٹ فیکٹر وائز بن جائے۔ Would I be right to say that you're a man of crisis؟ اور یہ جو آپ کی یہ صلاحیت ہے، یا یہ جو فیس چیلنجز کو کرنا اور ان سے بھاگنا نا، اس کی کوئی جو ہے کنیکشن آپ کی چائلڈہڈ بیئرنگ سے ہے؟ آپ کا جو مزاج ہے وہاں سے سیٹ ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی میرے میں ایک جستجو یہ رکھی کہ میں جو بھی ہے میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، اور تبدیلی اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ ابھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کو تبدیل بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اداروں میں تو میرا خیال ہے 95% ہوتا ہے، بیکاز ادارے ابھی مضبوط نہیں ہیں، پاکستان میں پرسنالٹیز مضبوط ہیں۔ تو میری فلسفی یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو مضبوطی ہونی چاہیے، افراد کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کہا جائے کہ کون سی UHS، جاوید اکرم والی UHS، کبھی بھی نہیں۔ میں چاہوں گا کہا جائے جاوید اکرم کون سا UHS والا۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ اداروں کو ہمیشہ مضبوط کیا جاتا ہے اچھی روایات سے۔ جب آپ اچھی روایات کو اسٹرینتھن کر دیں گے تو ادارہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کے سسٹم کسی بھی جھٹکے کو ابزارب کر لیں گے۔ مائی فادر واز چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مائی بردر واز چیف جسٹس، میں سب سے چھوٹا تھا فیملی میں، مائی ادر بردر واز منسٹر، سب۔ تو آئی کوڈ ہیو فالوڈ دیئر پاتھ وے۔ میں ظاہر ہے میرا ایک نیچرل پاتھ وے یہ تھا میرے گرینڈ فادر سے لے کے ابھی تک لاء، لیکن میں سمجھتا یہی تھا کہ میں اگر اتنے بڑے تناور درخت کے نیچے چھوٹا سا پودا، کبھی بھی تناور اتنا نہیں ہو سکے گا۔ دیٹ از وائی آئی چوز میڈیسن۔ میری ماں کی بھی خواہش تھی لیکن آئی چوز میڈیسن، کہ آئی ڈنٹ وانٹ، میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوتا تھا ہمیشہ، اور وہ خود بہت اکمپلشڈ ہیں، MNAs ہیں تینوں، تو میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوتا تھا کہ آپ آج جسٹس اکرم کی بیٹیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ جاوید اکرم کی بہنوں کے نام سے جانے جائیں گے۔ سو یو نو دیٹ سارٹ آف ambition is always there in me۔ اگر ہم سب ہی سیٹسفائیڈ ہیں with whatever is happening تو کوئی دنیا میں نئی انوویشن نہیں آئے گی۔ there has to be، آپ کو تھوڑا سا آپ میں اسپارک ہونا چاہیے، تھوڑا سا آپ میں کنٹینٹمنٹ اگر اتنی زیادہ ہوگی تو کبھی بھی نئی ایجادات نہیں آئیں گی، کبھی دنیا نہیں چینج ہوگی۔ آپ کو ایمبیشیس ہونا بھی ضروری ہے، اس حد تک تو نہیں کہ وہ لالچی ہو جائے،
لیکن یہ جو بیلنس ہے بٹوین سیٹسفیکشن اینڈ ایمبیشن، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ون مسٹ ڈریم ویری ویری ہائی، بیکاز ڈریمز دے ڈو کم ٹرو اینڈ دے ول اونلی کم ٹرو اف یو ہیو دوز ڈریمز. اف یو ڈونٹ ہیو دوز ڈریمز، اف یو آر ناٹ ایمبیشیس، تو آپ کی پروگریس بہت کم ہوگی. جو میرے اپنی پرسنل لائف کی جو ڈیفینیشن ہے آف اے پرفارمر، وہ یہی ہے کہ جو آرڈنری چیزیں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، جو انہی آرڈنری چیزوں کو اپرچونٹی سمجھ لیتا ہے اور اس کو کیپٹلائز کرتا ہے. ابھی ایک میرا کیمپس ہے کالا شکاکو میں، وہ آپریشنلائز نہیں ہو رہا تھا. میں نے نہیں اس کو شروع کیا، میرے سے 4 پہلے وائس چانسلرز نے شروع کیا. تو میرا ایک چیلنج اس یونیورسٹی کے اسائنمنٹ یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا اس کو آپریشنلائز کیا جائے، وہ لوگوں کے کام آئے. تو آج کیونکہ وہ آپریشنلائز ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ نے تھوڑا سا بچپن کے متعلق بتائیے، اپنے پیرنٹس کا بتائیں تھوڑا سا. My Nana was the first mayor of Lahore, so they were very well-to-do family. تو میں نے اپنے والد صاحب کو جب میں MBBS کیا کنگ ایڈورڈ سے ہی کیا الحمدللہ، تو اس کے بعد میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اس وقت I got married when I was 4th year student. تو my wife ڈاکٹر شیلا شی از آلسو کیمکولین، تو اب میں نانا دادا ماشاء اللہ بنا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو دے آر پارٹ آف دی لائف، دے آر ناٹ یور لائف. تو اس لیے کسی چیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہلیت دی ہے کہ یو کین ملٹی ٹاسک. آئی وانٹڈ کہ جو بھی میں کروں یہ نہیں ہو کہ میں نے کسی کو بیساکھیاں یوز کی ہیں. اور دیٹ از دی ریزن کہ میں نے 5 ملکوں سے تعلیم حاصل کی ہے، بیکاز یہاں پہ میں جو بھی کرتا اور اس وقت ہوتا بھی یہی تھا، کہا جاتا تھا یہ جسٹس اکرم کا بیٹا ہے، اس نے تو پاس ہو ہی جانا ہے. آئی وانٹڈ ٹو پروو ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو ادرس کہ نہیں. تو وہاں تو لوکل لوگوں میں کمپیٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ تھا میرے لیے، کہ انگلینڈ میں اس وقت اپنا لوہا منانا، دیٹ واز مور امپورٹنٹ. یا US میں میو کلینک میں ایسی جابس کرنا جو کہ وہ بھی رش کرتے تھے، لوکل گریجویٹس بھی. لرننگ پلیٹو ہو جاتی ہے. میں نے کبھی بھی کوئی جاب 6 مہینے سے زیادہ نہیں کی تھی انگلینڈ امریکہ میں، بیکاز آئی وانٹڈ ٹو لرن فرام دیم. بٹ آئی وانٹڈ ٹو لرن اینڈ کم بیک ٹو مائی کنٹری. آئی ایم دی اونلی ون کہ جو اس لیول سے واپس آیا تھا، اپنے ملک آ کے پھر زیرو سے شروع کیا تھا. پیپل ور سیئنگ یو آر کریزی بیکاز آئی واز کنسلٹنٹ آلریڈی دیئر ایٹ اے ویری ویری ینگ ایج، بیکاز آئی ڈیڈ مائی MRCP ان 3 years اینڈ پھر فیلوشپس اینڈ یہ سارا امریکن بورڈس. لیکن آئی ایم نیور ریگریٹڈ ان مائی لائف آف کمنگ بیک ٹو پاکستان. چھوٹی سی بریک کے بعد کوئی علاج گاہ تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی علاج گاہ تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا. ولنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی سب سے پہلے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہے فیملی کی، وہ کتنی دیر ہوگی. نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ولنگ ویز کارآمد ہو سکتا ہے، اور وہ چنک ہے ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکرپشن ڈرگ سے یعنی معالجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ولنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج گاہ نہیں ہے. ولنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، جو کہ مسلسل پرجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں، جو محنت سے کام کر سکتے ہوں، جو لکھنے پڑھنے سے گھبراتے نہ ہوں، اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں. ولنگ ویز کی جو پالیسی ہے وہ 2 لفظوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک ہے آنیسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپیرنسی. آپ کیونکہ کسی
پاور کو یوز نہیں کرنا چاہتے تھے, اپنے بلبوتے پہ آپ آگے جانا چاہتے تھے, جیسے کہ آپ نے کیا بھی. تو ایسا کرتے ہوئے آپ کو چیلنجز تو ظاہر ہے سامنے آئے ہوں گے, آپ کو پرابلمز ہوئی ہوں گی, پھر آپ نے ان کے ساتھ کیسے کوپ اپ کیا؟ دیکھیں اصل میں چیز یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کی ایک کمٹمنٹ ہو کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے, ایک اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دے دی, آنکھیں دے دیں, دماغ دے دیا, سب کچھ دے دیا, اب اس کو آپ نے کس طرح اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرتا ہوں. میں بہت مشکلات آئیں جب میں انگلینڈ گیا, میرا امتحان تھا اگلے دن, تو آئی ہیڈ اے فیٹل ایکسیڈنٹ, آئی واز ان ICU. اور میری کیونکہ جستجو یہ تھی جاتے وقت کہ میں نے والد صاحب سے کہا تھا کہ مجھے نہ کوئی ٹکٹ آپ سے چاہیے, اب نہ کوئی آپ سے کرایہ چاہیے, نہ کچھ وہاں پیسے چاہیے رہنے کے لیے, اب لیٹ می بی آن مائی اون, میں خود ہی کماؤں گا. انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے. میں نے کہا جی چلیں میری کریزینس دیکھ لیں لیکن مجھے جانے دیں. اور میں گیا جس طریقے سے, جیسے ٹکٹ خریدی انہوں نے, حالانکہ ہی واز ویری افورڈنگ اینڈ ہی واز ولنگ ٹو گیو کہ یہ آپ کا ہی ہے. میں نے کہا نہیں, لیٹ می ڈو اٹ, کہ میں کل کو کہہ سکوں کہ آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. جسٹ دس ورڈ واز انف فار می. تو میں گیا تو جاتے ہی بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی. جس دن میرا ایگزام تھا رات کو, آئی واز ان یونیورسٹی کالج لنڈن آن اے وینٹیلیٹر اینڈ دیر واز ناٹ, سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں. تو مائی فادر کیم اینڈ ہی سیڈ کہ دیکھو آپ نے اپنی کر لی ضد, پوری کر لی, اب اس وقت مجھے ہوش ہی آیا تھا ابھی, تو آپ واپس چلیں. تو میں نے انہیں کہا جی ابھی آپ آئے ہیں, مہربانی آپ کی, اب مجھے ٹائم دیں سوچنے کا. جب میں نے سوچا دین ہی کیم, ہی سیڈ کہ چلو آپ واپس چلو, آپ ہماری انہیریٹنس بہت تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں وہ انہیریٹنس جو ہے وہ میری, اس میں کوئی بہادری نہیں ہے, ٹو بی بورن ان اے ہاؤس جہاں پہ, تو اس میں کیا ہے, وہ تو ایک آپ کی وجہ سے مجھے مل گئی, آپ اس کو لک آفٹر کریں. تو میں نے کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جنگ ختم ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری جنگ شروع ہوئی ہے. بلیو می, دس از واٹ آئی ٹولڈ ہم. ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ. ہی سیڈ, ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم سپریم کورٹ کے جج تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کس طرح کام کرو گے, تم بیساکھیوں پہ رہو گے 1 سال, مجھے بتایا گیا ہے 1 سال, تم کس طرح کھاؤ پیو گے. میں نے کہا جی آپ چھوڑ دیں, یہ سب کچھ ہو جائے گا, اگر نہیں ہوگا تو میں آپ سے مانگوں گا, میں کسی سے نہیں مانگوں گا. اور میں واپس بھی میں نے کہا جی 4 لفظ ہیں, MRCP, ممبر رائل کالج آف فزیشین, اگر یہ مجھے مل گئے پھر بھی آپ کے آؤں گا, اگر نہیں ملے پھر بھی آؤں گا. تو دین دیٹ واز مائی ریئل ٹیسٹ کہ جی بیساکھیوں سے جس طریقے سے, اینڈ دیٹس دوز میموریز آر مائی ایسٹس, اینڈ دیٹ گیوز می اے فیلنگ جو کہ کوئی پیسوں سے نہیں آ سکتی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ از پاسبل پرووائڈیڈ یو آر کمیٹیڈ ٹو اٹ اینڈ یور کانشیس از کلیئر, اور آپ کو اللہ پہ یقین ہے. آپ کی لائف میں کون لوگ ہیں جو آپ کی انسپریشنز بنے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو رول ماڈل میں کہہ سکتا ہوں, اور میرا خیال ہے, آئی ایم شیور کہ ہی از دی رول ماڈل فار ایوری مسلم, اینڈ دیٹ از مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ایم شیور آل مسلمز لو ہم, اینڈ میں جتنا ان کے بارے میں پڑھتا ہوں, جتنا ان کے کردار کے بارے میں پڑھتا ہوں, اور جتنا ان کے عمل کے بارے میں دیکھتا ہوں, آئی کیپ فالنگ ان لو ود ہم مور اینڈ مور اینڈ مور. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. I can probably give my life and I will consider myself very lucky if I do that for him. اس کے بعد میرے والد صاحب ہیں, ان کی پرسنالٹی تھی بہت, میرا بہت ان سے ایک اتنی مینٹلی بہت دور تھا میں ان سے, بہت رسپیکٹ کا, بہت زیادہ وہ اسٹرکٹ تھے, تو میری دوستی نہیں تھی. لیکن وہ ایک واقعہ ہی لیکن میری امی سے, کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا, بہت زیادہ پیار تھا, اور بہت کچھ ایسا میری زندگی میں ہوا کہ جس نے میری زندگی بہت حد تک بدل دی. اینڈ دیٹ واز بیکاز آف مائی مدر, بیکاز شی واز ایل, شی واز ڈائبیٹک. سو میں نے اسی لیے ڈائبٹیز پہ میری آپ زیادہ تر ریسرچ دیکھیں گے. الحمدللہ میرے 400 سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں, ان میں سے میجورٹی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی پیتھوجینیسس پہ ہیں. اور ان کی خواہش تھی کہ جب میں بیمار ہوں زیادہ تو میرے بچہ ہی میری علاج کرے. تو یہ وقت آیا کہ میں نے ہی ان کا علاج کیا, اور وہ بہت تکلیف والے دن تھے میرے لیے جب وہ بہت بیمار ہو گئیں. اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک وقت آیا کہ آئی واز اونلی 8 years old, اور ہم یہیں رہتے تھے. ان کو بڑی خواہش تھی حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی, اور میرے والد صاحب کو بھی. اس وقت وہ وکیل تھے, جج نہیں بنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں. تو ابھی تک, اس وقت بھی اور ابھی بھی,
کہ بچے حج پہ نہیں جا سکتے 12 سال سے نیچے. تو وہ پہلا وقت آ رہا تھا کہ وی وڈ بی سلیپنگ سیپریٹلی می اینڈ مائی مدر. تو انہوں نے مجھے ابھی تک یاد ہے سائیکلیں لے کے دیں, کبھی کچھ کہ بھئی تم اب بہنوں کے پاس رہو گے اور یہ کرو گے. پھر جیسے وہ قریب آیا, جب 2 ہفتے رہ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں تو نہیں جا سکوں گی اس کے بغیر. وہ تو انہوں نے کہا یہ جا ہی نہیں سکتا, یہ تو 8 سال کا بچہ, قانون میں ہی نہیں ہے کہ جائے. بٹ شی واز سو کلوز ٹو آل مائٹی اللہ, عائشہ ان کا نام تھا, اور وہ قرآن شریف دن رات پڑھتی تھیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا, آپ لوگ جائیں. انہوں نے کہا جی اب تو سارا گروپ ہی پھر نہیں جائے گا. پھر ایک دن شی واز سلیپنگ اور تہجد پڑھتی تھی, تو انہوں نے پورے گھر کو اٹھا دیا. انہوں نے کہا, ان کو آواز آئی کہ عائشہ تم فکر نہیں کرو, جاوید ہمارے پاس ضرور آئے گا. اینڈ شی واز سو شور کہ یہ جائے گا ہی جائے گا میرے ساتھ, کہ انہوں نے سب کو اٹھا دیا. انہوں نے کہا جی کس طرح جائے گا, نہ اس کی ایج ہے جانے کی, کس طرح جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ جائے گا ہی جائے گا, کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی ہے, کسی کی اور کی نہیں ہے, ان کی آواز ہے, یہ جائیں گے. انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا آپ کراچی چلے جائیں, وہاں حاجی کیمپ تھا, اس کا فوٹو سب کچھ لے جائیں. تو ہی سیڈ کہ چلو اس کی سیٹسفیکشن کے لیے میں چلا جاتا ہوں, اتنی ضد کر رہی ہے. تو وین ہی واز سٹنگ آن دی فلائٹ, تو ان کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا, اس نے کہا کہ آپ ملک اکرم ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے, ہمارا ایک گھر تھا کسی پہ قبضہ ہوا تھا, آپ نے وہ چھڑایا کے دیا تھا ہمیں, اور آپ نے پیسے بھی نہیں تھے لیے, تو ہم تو آپ کے وجہ سے جو بھی ہیں آج. تو انہوں نے اس سے کہا تم کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا جی میں سعودی عربیہ میں ایمبیسی میں تھا, ابھی میں حاجی کیمپ کا مینیجر لگا ہوں, تو میں جوائن کرنے جا رہا ہوں لاہور سے. تو ہی سیڈ کہ میں نے تو آنا ہی آپ کے پاس تھا, تو صبح آؤں گا تو تم بتا دینا. کہ اس میں نے بھی کہا جی کیا ہو سکتا ہے, یہ تو مطلب وہ تو سعودی عربیہ الاؤ ہی نہیں کرتا بچوں کو حج کرنا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں تو صبح جب میرے والد صاحب گئے تو وہ کہتا جی میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا. میرے آنے سے پہلے ایک فیکس آئی ہوئی ہے, اور فیکس پہ لکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے کہا ہے ایک سب سے چھوٹی عمر کا حاجی اور ایک سب سے بوڑھا حاجی وہ ہمارے مہمان ہوں گے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے, شاہ فیصل کے. وہ ان کو سپانسر کرنا چاہتا ہے, اور وہ ہر ملک سے کرنا چاہتا ہے, تو آپ چوز کر لیں. تو اس نے کہا جی مجھے تو یہ لگا کہ یہ صرف آپ کے لیے فیکس آئی ہے, کہ وہ بچہ ہم وہ والا ہی بھیجتے ہیں. تو آئی وینٹ دیئر اینڈ مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ پاکستان ٹائمز میں میری فوٹو آئی تھی, سب سے ننھا اور سب سے بوڑھا ایک حاجی تھا. تو ناٹ اونلی آئی وینٹ ایز اے شاہی مہمان, اینڈ آئی وینٹ ان سائڈ دی اللہ تعالیٰ کے گھر ایٹ دی ایج آف 8, اینڈ آئی اسٹل ریمبر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان سائڈ دی اللہ کے گھر سے, ووڈن پلرز اور وہ سیڑھی اوپر جانا, اینڈ کوئی بھی نہیں اور جا سکا تھا ادھر اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر, وہاں نفل پڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو دیز تھنگز ہیپن. تو دیز تھنگز آپ کا صرف اللہ پہ یقین وہ مضبوط کرتے ہیں, اور دس از اے ریلیف. دین یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل دی گلٹی ایز اے ڈاکٹر, ورنہ تو میں گلٹ سے مر جاؤں کہ میں اپنی ماں کو نہیں بچا سکا, میں یہ دوائی پہلے کیوں نہیں میں نے دے دی, یہ دوائی, میری اپنی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی میرے ہاتھوں میں, وائی آئی کوڈ ناٹ سیو بینگ اے کریٹیکل کیئر فزیشین. کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کہ بیکاز اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا. Dr. Javed, please tell us more about your kids, your wife. دیکھیں مائی وائف ایز اے سیڈ شی از اے کولیگ, شی از اے کمپینین. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی میاں بیوی کے رشتے میں, آئی تھنک امپورٹنٹ چیز سب سے یہ ہے ٹرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر رشتے میں ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا ایک رشتہ, چاہے آپ کا میاں بیوی کا ہے, چاہے باپ بیٹے کا ہے, چاہے بہنوں کا ہے, چاہے فرینڈس کا ہے, چاہے کولیگس کا ہے, اگر اس سے ٹرسٹ نکال دیں تو وہی رشتہ آپ کا بجائے انجوائمنٹ کے, چاہے ریلیف کے, وہ آپ کے لیے وہ بالکل ایک پنشمنٹ بن جاتا ہے. آپ ٹیلی فون ہی چیک کرتے رہتے ہیں میاں بیوی کے, آپ شک ہی کرتے رہتے ہیں. اگر ٹرسٹ اس میں آ جائے تو وہ موسٹ انجوائبل رشتہ, جتنا آپ انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں ٹو بلڈ اپ دس ٹرسٹ, وہ اتنا ہی. اور اس کی میرا خیال ہے سب سے بڑی دنیا کی ایگزامپل آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے. کون ہے جو مجھے اپنی تجارت میں حصہ بنائے گا, یہ قرآن کی باتیں ہیں. اگر آپ اس میں بلیو کر لیں تو میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے تو لگا دینا چاہیے اللہ کے نام پہ, بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو ملٹیپلائی اینڈ کم بیک, اینڈ اٹ ہیپنس, اینڈ آئی ڈو اٹ اینڈ اٹ ہیپنس. مجھے تو یہ یقین ہے کہ ایک اللہ ہے وداؤٹ نوئنگ اٹ, اینڈ دس از دی الٹیمیٹ ایگزامپل آف ٹرسٹ ان اے ریلیشن شپ. اور اگر وہی ٹرسٹ آپ اپنے دنیا کے رشتوں میں لے آئیں, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کوئی دنیا کا ایسا رشتہ نہیں ہے جس کو آپ فار گرانٹیڈ لینا چاہیے, چاہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہے, چاہے وہ بیوی میاں کا ہے, چاہے بہنوں کا ہے.
آپ کو اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. بچے الحمدللہ وی ہیو 4 چلڈرن ایز اے ٹولڈ یو کہ پہلی بچی عائشہ اگین وہ ایک ہوتا ہے نا ریسٹ لیس سولز, تو وہ اس قسم کی ہے. شی ماشاء اللہ از اے جرنلسٹ ہر سیلف, اور میڈیکل اسٹوڈنٹ وہ اس لیے بنی کہ شی اسٹوڈ فرسٹ ان ہول ورلڈ ان اے لیول او لیول, شی واز ہیڈ گرل. وہ ڈاکٹر بن گئی اینڈ شی ماشاء اللہ ہیز 19 میڈلز فرام کنگ ایڈورڈ. مگر جس دن اس کا رزلٹ بعد میں آیا, جس دن اس کا فائنل ایئر کا ایگزام ختم ہوا, فائنل کے ایگزام میں اس نے افغان وار کور کی. ون آف دی ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز واز وین شی واز ورکنگ فار الجزیرہ, اور اس کا جو بیورو چیف تھی کابل کی, اور اس کا آفس بمبارڈ ہو گیا, اینڈ وی تھاٹ کہ شی مسٹ بی ان دی آفس, مگر وہ الحمدللہ بچ گئی کیونکہ وہ شی واز رپورٹنگ آؤٹ سائڈ. تو یہ بٹ ناؤ شی ہیز دس بلاگ کالڈ اسکیری امی, شی از انجوائنگ اینڈ شی ہیز ماشاء اللہ 4 چلڈرن ہر سیلف. تو پھر دوسری بیٹی ہماری پیدا ہی انگلینڈ میں ہوئی, تو وہ آنسا, شی از سیٹلڈ دیئر ناؤ. شی از ہارڈ کور فوکسڈ پروفیشنل ڈینٹسٹ. شی ڈیڈ ہر PhD فرام لنڈن یونیورسٹی. پھر اس کے بعد میرا بیٹا ہے, ہی آلسو انگلینڈ سے, اس نے ایسٹن یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. ہی از لوکنگ آفٹر آر بزنس سائڈ آف آر فیملی. بزنسز بھی ہم نے بہت سارے بزنسز اللہ میاں نے ہمیں موقع دیا بنانے کے. وی ڈائیورسیفائڈ اے لاٹ فرام ہیلتھ کیئر ٹو فارماسیوٹیکل ٹو فوڈ ٹو ریئل اسٹیٹ, مینی انڈسٹریز. اس قسم کے شوق ہے کہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا, اور تو بیکاز دیٹ وی لرن اے لاٹ فرام دیز تھنگز. پھر جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ شی از لوکنگ آفٹر ون آف آر برانڈز کالڈ کرمزن. چھوٹی سی بریک اور پھر وی ول کنٹینیو. میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں خاص طور پہ خواتین, اس میں اکثریت کے ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سن ہونا, پیر سن ہونا, انیشلی جب تھوڑا سا میں جب نا تجربہ کار تھا تو اس میں اس کو بڑے فزیکلی چیزوں کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے, نیوروپیتھی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن جب میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کو جو اس میں تھوڑا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا گیا, تو یہ پتہ لگا یہ انگزائٹی کی قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین جو آپ کو, میں تو آنکھیں بند کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو انگزائٹی ہے, اور ہاتھ پاؤں سن ہونے, ہاتھ پاؤں جلنے, اور یہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں, گردن کے پٹھے کھچے, اور سر میں یہاں سن ہو رہا ہے. یہ انگزائٹی, سٹریس, ڈپریشن, اور یہ اس کے پیچھے جو ایک براڈ ٹرم میں کہ سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں, نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ پیشنٹ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو آپ کو نہیں آ کے کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ٹینشن ہے, یہ انگزائٹی ہے. تو فزیکلی فارم کے اندر وہ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں, جو فزیکلی فارم میں ہوتی ہیں. ہر بندے کی سمٹمز مختلف, لیکن یہ جو سمٹم ہے بہت کامن ہے, ہاتھ پاؤں سن ہونا, آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ انگزائٹی ہے. لیکن جینوئنلی جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اگر اس کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے, تو اس کے اندر نیوروپیتھی بڑی کامن چیز ہے. نیوروپیتھی کے مختلف طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. نیوروپیتھی میں سادہ لفظ میں بتا دوں, یعنی جو نروز جو ہماری ہیں وہ شوگر خراب رہنے سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی مختلف سن ہونا اور شدید درد ہونا, اور بعض اوقات جس کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ پاؤں پہ اگر کوئی چادر بھی رکھے یا ہاتھ بھی لگائے تو اس کو پین ہوتی ہے. اس کو میلوڈینیا کہتے ہیں, یعنی نان پینفل اسٹیمولس سے پین کا فیل ہونا. یعنی اگر کسی کے جو کاٹن کی چادر بھی پاؤں پہ رکھ دی یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دی, یہ پین تو نہیں کرتا نارمل. اگر یہ پین اس کو فیل ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ الٹرڈ سینسیشن ہے, اس کا مطلب وہ نیوروپیتھی کا شکار ہے. اور اس کی جو ایکسٹریم فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاؤں بالکل بے حس ہو گئے ہیں, سن ہو گئے ہیں, یعنی اس طرح سن ہو گئے ہیں کہ اگر اس پہ ہم کو پتھر, کنکر, کیل لگ بھی جائے ان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ وہ ہائی رسک فٹ بن جاتا ہے. تو نمنس ہونا ایک ہے کہ پاؤں کے اندر ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہمیں اپنے شوگر کنٹرول کو دیکھنا پڑے گا, ریویو کرنا پڑے گا. ویلکم بیک. پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صداقت ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ کے بڑے مداح ہیں. بتا رہے تھے مجھے کہ 20 سال پہلے آپ کے پاس گئے اور ہمارا ایک اس وقت ہفتہ وار میگزین تھا شوگر کے نام سے, اور آپ کیونکہ ایمیننٹ ڈائبٹالوجسٹ ہے تو آپ کا بھی انٹرویو انہوں نے کیا. ابھی ہم یہاں پہ ڈائیورسیفائی کر کے اس بلڈنگ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں
ڈاکٹر صداقت جو ہے نشے کے مریضوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور جو ذہنی امراض ہیں ان کا بھی علاج کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بچے جو آپ کی درس و تدریس میں مختلف اداروں کے آپ سربراہ رہے اور پھر ایز اے ٹیچر، تو آپ کو لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز بچوں میں یعنی ینگسٹرز میں اور ان کے پیرنٹس میں اینڈ اکراس دا سوسائٹی، ڈو یو تھنک دس پرابلم از دیئر؟ وہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ڈیزیز برڈن ہے کہ جو کہ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور یہ پہلے پرابلم تھی ڈیولپڈ کنٹریز کی، اب اس نے رخ کر لیا ڈیولپنگ کنٹریز کا. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جو اس کی آف شوٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے، چاہے آپ ڈپریشن ہے، چاہے اسکیزوفرینیا ہے، چاہے ایڈکشن میں آپ مبتلا ہیں کسی چیز میں، تو وہ نہ کہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ رہے گی، آپ کی فزیکل ویل بینگ بھی بہت جلدی ہی سفر کرے گی. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز بنائی ہے کہ سٹریس دیکھیں ہر کسی کو دنیا میں ہوگا. یہ کہہ دینا ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر کہ یہ سٹریس نہ لیا کرو، یہ پاسبل نہیں ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سٹریس کی ہینڈلنگ ہے. سٹریس کو اوائڈ کرنا پاکستان میں اٹ از امپاسبل. میں نے کئی ملکوں میں کام کیا. وی یوز ٹو لک فارورڈ ٹو ڈرائیو ان دی مارننگ کہ اپنی گھر سے ورک پلیس میں جانا. بڑی ایک مزہ آتا تھا، میوزک لگا لو، خبریں سن لو، تو ساتھ ڈرائیو آرام سے ڈسپلنڈ. یہاں پہ وہ نہیں ہے. آپ اٹھتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے انسرٹنٹی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی رات کو ٹھیک رہا ہے کام، کوئی چوری نہیں ہوگا. اٹ ہیپنس ٹو سو مینی ایوری نائٹ. پھر سب ٹھیک ہے، پھر اخبار پڑھتے ہیں تو کوئی اچھی خبر تو نظر نہیں آتی آپ کو کوئی. اب ٹی وی لگاتے ہیں تو پھر اب ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ ایک سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ادھر سے مار گیا، کوئی ادھر سے کر گیا، کوئی ادھر لڑائی ہو رہی ہے، سڑکوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ٹوٹل انڈسپلن ہے نا. کام پہ جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ خاص کر سرکار میں کہ آپ کا ابھی بھی نام لکھا ہوا ہے پٹی پہ کہ نہیں، کہ رات کو آپ کو نکال دیا گیا ہے. اور دس ہیپنس اسپیشلی اگر آپ پرفارمسٹ ہیں تو آپ پہ زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے، آپ نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد کام پہ بھی سو مچ پیپل، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ آپ دنیا کے تمام کو نیند توڑ دیں گے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر کئی جگہوں پہ رہا ہوں، مجھے کسی کو یس کرنے میں 5 سیکنڈز لگتے ہیں یا میکسیمم 10 سیکنڈ، کسی کو نو کرنے میں 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں. بیکاز اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں یہی رزلٹ ہونا تھا، میں بھی کچھ نہیں تھا کر سکنا. وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو پرسیپشن آر سم ٹائم اسٹرانگر دین ریالٹی. اور تو اس لیے یہ، لیکن اس کو پھر اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا جو میکنزم ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ یو اسٹریس شوڈ امپروو یور پرفارمنس ناٹ ڈکریز یور پرفارمنس. دیٹ از واٹ آئی بلیو. اور مطلب ایک، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں ٹو مینی کرائسز، جی، تو پھر اس کرائسس سے جب آپ نکلتے ہیں نا تو آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ. مطلب میری ایسی راتیں میری زندگی میں گزری ہیں کہ آئی کوڈ ناٹ، ویری لٹل چانس آئی کوڈ ہیو کم آؤٹ آف دیٹ نائٹ. مطلب ایک نہیں ہے، ہزاروں راتیں ہیں. ایک ڈاکٹر کا تو یہ کام نہیں ہے. آپ نے میڈیا کی بات کی، آپ بھی میڈیا ہاؤس چلا رہے ہیں. میں نے میڈیا سے سر پھڑوائے ہوئے ہیں. اور جب جناح ہاسپٹل کا میں چیف ایگزیکٹو تھا، میں وہیں بیٹھا تھا تو مجھے ایک ایکسپریس چینل پہ ٹکر نظر آیا کہ جی ڈاکٹروں کا تنازع ہو رہا ہے. میں وہیں بیٹھا تھا. وہاں سے چل کے ایمرجنسی میں گیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی. جا کے یوں کر کے کھڑا کیا، پیچھے سے کسی نے میرے سر پہ ٹرائیپوڈ سٹینڈ مارا، بلیڈنگ ہو کے میں گر گیا. آئی واز مائی سیلف ان ٹو آئی سی یو. میرے اسٹوڈنٹس نے میڈیا کی ڈی ایس این جیز کو آگ لگا دی. ایک پوری جنگ شروع ہو گئی. آئی واز انکانشیس. لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ سب پتہ چلا. اور اس وقت مجھے سیکٹری ہیلتھ دی دین نے کہا کہ جی صبح طیب اردگان پہلی وزٹ پہ آ رہا ہے پاکستان، لاہور لینڈ کر رہا ہے، اور انہوں نے میڈیا نے روڈ بلاک کر دیا ہوا ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ یہ تو ملک کی عزت کا سوال ہے. تو میں کہا جی ملک کی عزت بچائیں، میں نے تو نہیں کہا نہ بچاؤ، میرا تو سر پھٹا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. تو اس نے میری بات کرائی چیف منسٹر سے. تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ تو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے یا اپنا ہاسپٹل پروٹیکٹ کر رہے تھے، آپ کا تو پورا ہاسپٹل انہوں نے آگ لگا دی میڈیا والوں نے. وہ تنازع، حالانکہ میں میڈیا کا فیوریٹ ترین پرسنالٹی ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا.
मीडिया वाले दे आर लाइक माई फैमिली, दे आर माई स्ट्रेंथ्स नॉट वीकनेसेस, लेकिन इट हैपन टू मी, व्हाट आर दे प्रोटेस्टिंग फॉर? उन्होंने कहा जी ये उन्होंने एक सिंबॉलिक बना दिया फिगर प्रोफेसर जावेद अकरम को कि इसको कैद भी करें, इस पर दहशतगर्दी भी लगाएं, हमारे 27 फ्रैक्चर हुए हैं, हमारी कितनी DSNG वैन उड़ा दी हैं, और इन्होंने अटैक भी कर दिया मीडिया हाउसेस पे। तो मैंने कहा जी उस वक्त मैं तो अनकॉन्शियस था, लेकिन उन्होंने कहा जी वो ये कहते हैं कि इसको ये करें। तो मैंने उन्हें कहा सर आप इज़्ज़त बजाय मुल्क की आप कर दें। इमीडिएटली उधर हम पकड़े गए, दहशतगर्दी के 3-3.5 साल मैंने मुकदमा लड़ा, 3-3.5 साल बाद इंक्वायरियाँ हुई, फिर पता चला। लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, उस वक्त मेडिकल पूरी फटर्निटी एक तरफ खड़ी थी, मीडिया एक तरफ इतनी, तो वो बहुत मुश्किल टाइम। आप अपनी ज़हनी हेल्थ का और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं ऑन डेली बेसिस? देखें सर, ज़हनी हेल्थ का तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर अल्लाह पे यकीन है तो यू डोंट नीड एनी। अगर हम सब, मैं समझता हूँ कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा नर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं। और अच्छे इंसान की खसूसियात हमारे मज़हब में एम्पल दी गई हैं, आप वो पढ़ लें तो आपको समझ लग जाएगी। तो मेंटल हेल्थ आपका इशू जो है ना वो ख़त्म हो जाता है आप अगर वाकई अच्छे मुसलमान हैं। अगर देखें, मेरी अपनी स्टडीज़ हैं जो मैंने पब्लिश की हैं इंटरनेशनली, जिसमें मैंने शो किया है कि हर बंदे को एक ब्रेक चाहिए, अपने 24 घंटे में एक ऐसा वक्त चाहिए जब वो अपनी इन्वायरमेंट से बिल्कुल दूर ले जाया जाए। मेरा परसेप्शन ये है, ऑल्दो आई एम नॉट दैट रिलीजियस अनफॉर्चुनेटली, कि वो जब आप अल्लाह अकबर करते हैं, अल्लाह और आप आपस में मुखातब हो जाते हैं। अगर ये यकीन हो कि ही इज़ लिसनिंग टू मी एंड ही इज़ रिस्पॉन्डिंग एंड ही इज़ डूइंग इट, तो हमने ये शो किया जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंसिव थे, जिनको हमने सारी उनकी कैटकोलामीन स्टडी की ब्लड से एंड एम्बुलेटरी BP मॉनिटरिंग की, कि जब वो सही मायनों में सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग इज़ द वर्स्ट टाइम इन एनी ह्यूमन बींग्स लाइफ, फिज़िकल लाइफ, क्योंकि उस वक्त आपकी प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा स्टिकी होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन हाईएस्ट होता है। उस वक्त 6 to 8 मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक्स उस वक्त होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक्स होती हैं उस वक्त, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न, कॉर्टिसोल भी हाईएस्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो उसको ब्लंट करने के लिए अगर सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, ब्लंट हो जाता है। यू सी, अब ये, और फिर अगर आप नमाज सही मायनों में पढ़ते हैं कि अल्लाह और आप मुखातब हो जाते हैं और आपको अपना आप भूल जाता है, आप वापस आते हैं, तो इट डिक्रीजेज योर दिस। बट अनफॉर्चुनेटली वो यकीन के साथ पढ़नी, ओनली देन यू विल टेक बेनिफिट। फिज़िकल हेल्थ, ज़ाहिर है मैं आई एम crazy about exercise because I have so many studies the effects of exercise on human bodies. अभी भी मेरी अगर आप रिसर्च पढ़ें तो बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो कि हमारी लाइफ में से ख़त्म हो चुकी है। अभी ये टीवी लगा है तो हमने रिमोट से ही करना है, उठ के भी नहीं करना। अभी हमने कोई ट्रैक्टर चलाना है, हल नहीं चलाने। तो हमारे फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंटेंशनली लाइफ में लाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, physically and psychologically. Endorphins, so many hormones you secrete, good hormones, that they are antidepressant by itself, endogenous. So there is no need for tricyclics, tetracyclic, SSRI, NSRIs. अगर आप ये करें, you know, then we don't need, अगर वाकया ही हम ये चीज़ें लाइफ में ले आएँ, then you know, देखें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कभी किसी से जेलसी नहीं होने दी, लेकिन कुछ लोगों से मैं बहुत जेलस हो जाता हूँ जब मैं उनका देखता हूँ कि उनका यकीन इतना मजबूत है। मैंने देखा कि कई लोगों का, मैं साथ ट्रैवल कर रहा था कि उनको ये मैसेज आया कि उनका यंग बेटा डेथ हो गई है। उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा जी बस वापस नहीं जाना घर। उन्होंने कहा जी वो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, अपना काम जारी रखते हैं जिस काम पे निकले हैं। इससे बड़ा क्या उनके लिए होगी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग। वी एनवी दैट पर्सनालिटी कि इतना यकीन अल्लाह पे। डॉक्टर जावेद अकरम, ये बताइए कि जो बातें आप कर रहे हैं ये अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं जा रही, क्यों वक्त के साथ साथ, क्योंकि हमारा रिहैब सेंटर है विलिंग बेस, तो ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ये
اتنا کیوں ریمپنٹ ہے ہمارے ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن؟ بیکاز وہی ہے کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ نہیں ہوئی لوگوں کو. دیکھیں لوگوں کو کتنا بھی مل جائے گا، اگر آپ کی، جیسے میں نے کہا کہ میں اگر جیلس ہوتا ہوں تو کسی کے یقین سے، ایمان سے، کسی کی پرسنالٹی سے جیلس ہوتا ہوں. میں انوی کرتا ہوں کہ میں بھی ایسا کیوں نہیں ہوں، اتنا اسٹرینتھن کیوں نہیں ہوں. اللہ نے تو بار بار کہا ہے، اب قرآن کا کوئی صفحہ پڑھ کے آپ، اللہ نے تو دنیا کی بات ہی نہیں کی، اللہ میاں نے تو کی 90% آخرت کی بات ہے کہ آپ اپنا آخرت کا سامان کریں، وہ آنی ہے اور پتہ نہیں کب آ جانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھو، ایک دن ہونی ہے. لائف از سو انسرٹن. اس انسرٹنٹی کو اگر آپ اپنی ویکنس بنائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. میرے خیال میں میں اس کو اپنی اسٹرینتھ بناتا ہوں کہ آئی ایم پریپیئرڈ فار دی ورسٹ بیکاز اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. جسٹ سیلیبریٹ اسمال اچیومنٹس تو آپ کی لائف کا پیٹرن ہی بدلنا شروع. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کنٹینٹمنٹ اینڈ ایمبیشن شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ، تاکہ ہاں جی، اینڈ یو شوڈ ہیو یور گولز فار دی رائٹ ریزنس، ناٹ فار دی رانگ ریزن. ہماری گول سیٹنگ ہی رانگ ہے. ہماری تعلیم ضرور ہے لیکن تربیت کی کمی ہے. ایجوکیٹڈ لوگوں میں یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود یو کہ یہ زیادہ ہے، کیونکہ ان میں شاید ایکسپوئر زیادہ ہے، تو وہ جو ریس ہے ٹورڈز کمرشلائزیشن وہ بھی زیادہ ہے. میرا کوئی چھوٹا سا مریض بہتر ہوتا ہے، سیلیبریٹ. ہمارے پرسیپشنز ایسے کریٹ ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وکٹری ہے، یہ ہماری اچیومنٹ ہے، وائل نو، آپ اچیومنٹ کی ڈیفینیشن کوئی بلا بیٹھے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا کام ڈائبٹیز پہ اور ہائپر ٹینشن پہ بہت ہے، تو اس وقت باوجود اس کے کہ اتنے اچھے فزیشینز، اتنے لرنڈ اسکالرز ہیں، پھر بھی سوسائٹی میں ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن بہت زیادہ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ 48 سال کی عمر میں ہر دوسرے پاکستانی کو بلڈ پریشر ہے. یہ علیحدہ چیز ہے، اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. موسٹلی شوگر اور بلڈ پریشر ہمارا انڈائگنوزڈ رہتا ہے بیکاز دے آر سائلنٹ کلرز. جب وہ علامات لاتے ہیں تو اٹ از ٹو لیٹ آلریڈی. اس کی کوئی وارننگ ہے ہی نہیں ہے، تو جب گردے بالکل ہی ختم ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ ٹریٹمنٹ از ٹو پریونٹ دیم، اور فارچونیٹلی دیز بوتھ illnesses are preventable with lifestyle modification. اب unfortunately our lifestyles are going back to worse, they're not improving. انرجی ڈینس فوڈ جس کو میں کہتا ہوں، جو ہمارے آباء و اجداد کھاتے تھے، سمپل باجرا، ہم نے ادھر سے موو کر کے کونے پہ ہر جگہ پہ میکڈونلڈ، KFC، جو کہ ہماری ایک اچھی روایات تھیں، وہ ہم نے ویسٹ کی مارکیٹنگ اتنی زیادہ ہوئی اور انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ بچوں کو. سو بچے ڈرائیو کرتے ہیں پیرنٹس کو ٹو گو ٹو دیز آؤٹ لیٹس اینڈ ٹو ایٹ پوائزن. وہ نعمتیں تھیں، ان کو زحمت بنا دیا. ہمارے پرائورٹی نہیں ہے، ہمارے رول ماڈلز نہیں ہیں لائف میں. ہم ایک کمرشلزم کی ریس میں مبتلا ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ولنگ وے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اصل چیز ہے ان کو پروینٹ کرنا. پروینٹ تبھی ہوں گے جب آپ اچھے انسانوں میں انویسٹ کریں گے اور ان کی ایکسپلائٹ کریں گے. بیس آف دی پیرامڈ پہ اگر آپ نے چینج لانا ہے وچ از مچ مور امپورٹنٹ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، کہ آپ ان کو شعور دیں کہ ان کے لیے اچھا اور برا کیا ہے. اگر پیرنٹس کھانے پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی بجائے ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں اور خبریں ہی دیکھ رہے ہیں اور خبروں میں جو کچھ آ رہا ہے وہی دیکھ رہے ہیں. ہمارے ٹی وی کی آپ ویوئنگ دیکھ لیں، کسی بھی چینل کی، کتنی ویوئنگ ایسی ہے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی کچھ ہوتا ہے. اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ علم میں کریں، پرسنالٹیز میں کریں، انسانیت میں کریں، آپ لوگوں کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں اس میں کریں. ابھی پولیٹیشینز جو ہمارے ہیں، ود آل ڈیو رسپیکٹ، کون سا غریب پولیٹیشین ہے جو غریبوں کی بات کرتے ہیں؟ ان میں سے خود کون سا غریب ہے؟ مجھے بتا دیں. آئی ایم رادر انکریجڈ کہ ادھر اتنا کچھ کرنے کو ہے، جی سیچوریشن نہیں ہے. تو میں آئی بلیو ان دس کہ اللہ تعالیٰ نے جب چینج کرنی ہیں چیزیں تو وہ ایسے چینج ہو جانی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے جب جان بچانی ہے، جن کو ہم
بالکل ڈیتھ وارنٹ دے چکے ہوتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ زندہ رہ کے جاتا ہے. جسٹ بی, رزلٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. ڈونٹ بی کمپلیننگ, لیو اٹ ٹو اللہ, وہ اللہ کے کام ہیں. Professor Dr. Javed Akram, this is one way we are trying to contribute Willing Ways کے فورم سے. ہم ایڈکشن کا فیلڈ ہو یا مینٹل ہیلتھ کا فیلڈ ہو یا ڈائبٹیز کا فیلڈ ہو, تو یہ ادارہ جو ہے یہی کوشش کرتا ہے کہ عوام الناس تک بہترین انفارمیشن فرام دی ہارٹ, فرام دا کور پہنچائی جائے. آپ کے آنے کا وقت نکالا آپ نے, بیکاز یو آر اے ویری بزی پرسن. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ.